السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں پارہ نمبر 18 کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پارہ نمبر 18 کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المؤمنون، سورہ نمبر 23، اس کی شروعات میں آیت نمبر 1 سے لے کر 11 میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومن، وہ مسلمان کامیاب ہو گئے جن کے اندر فلاں 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 خوبیاں ہیں۔ وہ خوبیاں کیا ہیں؟ جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ پھر سے اللہ نے کہا کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا نتیجہ بتایا اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث بننے والے ہیں، ان لوگوں کو جنت الفردوس میں داخلہ ملے گا۔ تو اگر ہم جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں جو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، صرف جنت مت مانگو بلکہ جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام وہی ہے۔ تو اگر جنت الفردوس میں بآسانی جانا چاہتے ہیں تو یہ جو خوبیاں، یہ جو کام اللہ نے گنوائے ہیں پارہ نمبر 18 کے بالکل شروع میں، وہ کام، وہ خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے، تو ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے اور ایسے کامیاب ہوں گے کہ ہمیں اللہ جنت الفردوس میں داخل کر دے گا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں تو انسانوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا اس کا تذکرہ کیا، جس کے تعلق سے بات کل بھی آئی تھی پارہ نمبر 17 میں۔ اور پھر آگے آیت نمبر 23 سے لے کر کے 50 میں اللہ نے کچھ نبیوں کا، نوح علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 51 میں ان نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے حکم دیا اس بات کا کہ پیغمبر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے حلال اور حرام جو بھی چاہیں استعمال کریں، بلکہ پیغمبروں کو بھی بطور خاص اللہ نے حلال مال کھانے کا اور حلال استعمال کرنے کا حکم دیا۔ ہمیں بھی حلال کمانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے۔ حرام کمائی سے آپ کے مال میں اضافہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس سے آپ کی زندگی میں برکت نہیں آ سکتی ہے اور نہ ہی آپ کی عبادتیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی، اس لیے کہ اللہ پاک ہے اور پاک مال کو، پاک چیز کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو اللہ نے مومنوں کی کچھ پھر سے کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے اور اپنی عظمت کی چند نشانیاں اللہ نے بیان کر کے کہا کہ اگر آپ ان مشرکین سے سوال کریں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ ان سے اگر پوچھیں کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ سب کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ آپ ان سے پوچھیں زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے تو کہیں گے اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ نے کہا اگر آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں تو یہ جواب دیں گے کہ سب اللہ کرنے والا ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو، تم اللہ کی طرف پلٹ کر کیوں نہیں آتے ہو اور قیامت کے دن سے اپنے آپ کو جو ہے ڈراتے کیوں نہیں ہو، تم کیوں کسی بھی راستے پر بھاگ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے تعلق سے یہ تنبیہ کی۔ اور اس کے بعد موت کے وقت انسان کی ایک آرزو کا ذکر کیا ہے۔ وہ انسان جو دنیا میں غلط اعمال کرتا ہے اور غلط اعمال کرتا ہوا دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب تو مجھے واپس کر دے، یعنی مجھے موت نہ دے، دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، فیما ترکتو، اب تک کی زندگی میں بہت کچھ چھوڑ چکا تھا، نیکیاں نہیں کی ہیں، اللہ مہلت دے دے تاکہ نیک عمل کر سکوں۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ کہنے والے کی بات تھی، کہنے والے نے اپنی بات کہہ دی۔ ہمارے ہاں ایک اصول ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو اس کے وقت پر اس کو موت آئے گی اور موت آ جانے کے بعد قیامت تک اس کو برزخی زندگی میں یعنی قبر میں پڑے رہنا ہے۔ اور
جب قیامت آئے گی فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سور میں پھونک مارا جائے گا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور میں پھونک ماریں گے، مطلب قیامت آ چکی ہے، سارے لوگ مر جائیں گے. دوبارہ سور میں پھونک مارا جائے گا، سارے لوگ اٹھ جائیں گے. فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ یہ وہ دن ہوگا جس دن نہ خاندان کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی آپس میں کوئی ایک دوسرے سے سوال کرے گا کہ میری تھوڑی سی مدد کر دو، میرا تھوڑا سا کام بنا دو. یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں نہیں ہوں گی. پھر اللہ نے کہا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ایسی صورت میں وہ بندہ خسارہ اور نقصان پانے والا ہے. اور گویا کہ اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس سورہ کے آخر میں انہی جہنمیوں کی چاہت کا اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد پھر سے ایک مرتبہ یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ دنیا میں ہم بڑے بدبخت تھے، ہم برے تھے، مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ربنا اخرجنا منہا، اللہ ایک کام کر جہنم سے نکال دے، دنیا میں واپس بھیج دے، اے اللہ ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، ہم نے دنیا میں ابھی تک بہت ظلم کیا تھا. اللہ کہیں گے قال اخسؤوا فیہا پڑے رہو اسی میں، ولا تکلمون مجھ سے بات تک مت کرو، تم لوگوں نے دنیا کی زندگی کے اندر میرا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں کیا، پڑے رہو، یہاں تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. فتعال اللہ الملک الحق اگر تمہاری یہ سوچ ہے تو اللہ جو بادشاہ ہے، جو حق ہے، وہ ہر چیز سے بلند ہے، اور جو اللہ کو پکارے گا تو اسی صورت میں وہ کامیاب ہوگا. اور یہ دعا مانگتے رہو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اے میرے رب تو بخش دے، تو رحم فرما، بے شک تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور سورہ سورۃ النور، سورہ نمبر 24 کا آغاز ہوتا ہے. اس سورہ کے اندر اللہ نے بہت سے معاشرتی مسائل، سماجی مسائل بیان کیے کہ اگر ان مسائل کو ہم سمجھ لیں تو بہت حد تک ہم اور آپ اپنے آپ کو، اپنے سماج کو برائیوں سے بچا سکتے ہیں. چلیے ایک کے بعد دیگرے دیکھتے ہیں کہ اس سورہ کے اندر کون کون سے مسائل اللہ نے بیان کی. پہلا مسئلہ زانی اور زانیہ کی سزا. زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اس کی سزا اللہ نے بیان کیا ہے. ایک زنا کرنے والا مرد ہے، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو شریعت کہتی ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر اسلامی قانون ہے، اور اس کو اس علاقے سے بھگا دیا جائے گا. یہ شریعت کا قانون ہے غیر شادی شدہ مرد کے لیے، غیر شادی شدہ عورت کے لیے. اگر بندہ شادی شدہ ہے تو کہا کہ شادی شدہ اگر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اسلامی قانون ہے تو اس کو پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. زمین میں آدھا جسم اس کا زمین میں کر دیا جائے گا اور آدھا جسم اوپر رہے گا. لوگ حاضر رہیں گے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ معاشرے کے لوگ حاضر رہیں گے. اس بندے کو، اس عورت کو پتھر مارا جائے گا جس نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہے، اور اس کو لوگ پتھر ماریں گے، اس وقت تک ماریں گے جب تک کہ وہ مر نہ جائے. یہ اسلامی قانون ہے. اگر اس کو اپلائی کریں تو سماج میں بہت حد تک، بلکہ مکمل حد تک انسان زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا یا مرد پر. یعنی مثال کے طور پر اسلامی قانون ہے، میں کہہ دوں کہ فلانے کی بیٹی جو ہے وہ زانیہ ہے، بدکار ہے، یا فلانے کی بیوی بدکار ہے، تو گویا کہ میں اس عورت پر الزام لگا رہا ہوں. شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کسی کے بارے میں ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں بدکار ہے تو آپ کو 4 گواہ پیش کرنے، 4 گواہ پیش. گرچہ آپ نے دیکھا بھی ہے فلاں مرد کو، فلاں عورت کو غلط کام کرتے ہوئے، لیکن چونکہ عزت کا معاملہ ہے اس لیے شریعت کہتی ہے آپ اپنے علاوہ 3 گواہ اور لے کر کے آئیں گے. یعنی مکمل 4 گواہ ہونے چاہیے کہ ہاں ہم نے اپنی کھلی آنکھوں سے اس مرد کو، اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، زنا کرتے ہوئے دیکھا. یہ شریعت کا قانون ہے. ایسے ہی الزام لگا دینے سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر کسی نے کسی پر الزام لگایا، 4 گواہ پیش نہیں کیے، تو ایسی صورت میں الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. یہ اسلامی قانون ہے. اور
اس کی جو ہے گواہی آئندہ زندگی میں کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مسلمانوں کے معاشرے میں گنہگار شمار ہوگا۔ یہ عزت کا معاملہ۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں کوئی بھی آئرہ غیرہ کسی کی بھی بیٹی کو کہتا ہے فلانی اتنی بری ہے، فلانی کی بیوی ایسی ہے، فلانے کی اماں ایسی ہے، فلانے کی بہن ایسی ہے۔ عزت کا معاملہ ہم سمجھتے نہیں۔ عزت پر ڈاکہ ڈالنا، آپ کسی کی عزت سے کھلواڑ کریں گے، اللہ آپ کی عزت کو سماج میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ بڑا آسان مسئلہ ہم نے سمجھ لیا، کسی کی بھی عزت سے بس کھلواڑ کرتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں فلانے کی بیوی ایسی، فلانے کی بیٹی ایسی۔ غلط بات ہے، یہ عزتوں کا معاملہ ہے اور عزتوں کی حفاظت کرنا اور عزتوں کی حرمت کو سمجھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اچھا، یہ تو عام عورتوں کی، عام مرد کی بات ہو گئی۔ ایک ایسا مرد ہے، تیسرا مسئلہ اس سورے کا، ایک ایسا مرد ہے جو اپنی ہی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، والذین یرمون ازواجہم۔ اب اس نے دیکھا تو ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اب اس نے اپنی ہی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب شریعت کیا کہتی ہے؟ جو پچھلا مسئلہ بیان کیا گیا، 4 گواہ چاہیے، ایک کو چھوڑ کے، یعنی خود کو چھوڑ کر کے 3 گواہ اور لانا، 4 گواہ چاہیے۔ اب اس بندے کے پاس، بیچارے کے پاس اس کے علاوہ 3 گواہ اور نہیں ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہو اس کی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، کراتے ہوئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اس نے تو دیکھا ہے، اب یہ اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہے گا، تو کیسے الگ کرے گا؟ تو شریعت یہ کہتی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ۔ تو وہ خود شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے تعلق سے قسم کھا کر کے یہ کہے گا، گواہی دے گا کہ اللہ کی قسم اس نے زنا کیا ہے، اور 4 مرتبہ ایسا کہے گا، وہ 4 مرتبہ ایسا کہے گا اگر وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ بات ہو گئی، چونکہ اس میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے لیے لعنت کی بد دعا کرتے ہیں، اس لیے اس کو لعان کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو مرد ہو گیا۔ اب اگر عورت یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی میں نے زنا نہیں کیا ہے، یہ میرا شوہر مجھ پر غلط الزام لگا رہا ہے، تو کیسے وہ کرے گی؟ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اگر میں غلط ہوں، میرا شوہر سچا ہے، تو مجھ پر اللہ کا غصہ اور اس کا غضب نازل ہو۔ اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ایک مرد نے دیکھا، اس کے پاس 3 اور گواہ نہیں ہیں، لیکن اس نے دیکھا اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا کہ میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور بیوی عورت جو ہے وہ اپنی طرف سے ڈیفنس کرنے کے لیے کہے گی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، اور 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، 5ویں مرتبہ کہے گی اگر وہ سچا ہے، میں جھوٹی ہوں، تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مسئلہ۔ چوتھا مسئلہ، اسی عزت کے معاملے کے حوالے سے ایک واقعہ پیش آیا، آیت نمبر 11 سے لے کر کے 20، مشہور واقعہ ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ منافقوں نے زنا کا الزام لگایا۔ ہوا یہ کہ 5 ہجری میں غزوہ بنو مستلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، یعنی تمام لوگ اٹھ کر کے جا چکے، کسی نے خیال نہیں کیا جو ان کا ہودج یعنی سواری وغیرہ جس پر یہ سوار ہوتی تھی، جو ان کا ہودج اٹھانے والے لوگ تھے، وہ انہوں نے سمجھا، کیونکہ چھوٹی سی تھی، ہلکی پھلکی، ابھی کچی عمر کی تھی، مطلب 11 12 13 سال کی، 13 سال کی تقریباً 13 14 سال کی تھی، تو لوگوں نے سمجھا کہ اس میں ہوں گی، زیادہ وزن بھی نہیں تھا، پتلی دبلی سی تھی، تو اٹھا کر کے وہ لوگ چلے گئے، کسی نے خیال نہیں کیا زیادہ۔ اب جب واپس آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے۔ ادھر صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ذمے یہ کام تھا کہ وہ قافلے کا بچا کچا چھوٹا ہوا سامان دیکھیں اور آ کر کے قافلے والوں سے مل جائیں۔ اب جب وہ ڈھونڈتے ہوئے سامان آئے تو دیکھا کہ اما عائشہ، پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لیکن چونکہ پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے، اسی لیے قد کاٹھی وغیرہ سے اندازہ لگا لیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو انہوں نے اعوذ باللہ پڑھا، وجہ پوچھی کہ آپ یہاں کیسے، قافلہ تو جا چکا ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتائی۔ بہرحال صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی سواری پر سوار کیا، اونٹ کی نکیل پکڑی، اور اس سواری کی نکیل پکڑ کر کے وہ آگے بڑھے، اور کچھ دیر میں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیہ قافلے سے جا ملے۔ منافقین بھی اس غزوے میں، اس قافلے میں ساتھ تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ صفوان بن معطل اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اکیلے آ رہے ہیں، تو
عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس نے اڑا دیا کہ ہو نہ ہو یہ تنہائی بیکار نہیں ہے، ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے، ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ غلط کیا ہے۔ معاذ اللہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام لگا دیا، زنا کا الزام لگا دیا، اور مدینہ پہنچتے پہنچتے یہ خبر تمام لوگوں کے درمیان اڑا دی گئی، یہ افواہ اڑا دی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی خبر نہیں تھی، اس کی خبر نہیں تھی۔ ایک دن وہ ایک صحابیہ ہیں مستح بن اساسہ، ایک ام مستح کے ساتھ وہ قضاء حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ملی تو ان کی چادر جو ہے وہ ان کے پیر میں آ کر کے پھنسی اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ تو انہوں نے کہا اللہ مستح کو غارت کرے، یعنی اپنے ہی بیٹے کے تعلق سے بد دعا دی کہ اللہ مستح کو غارت کرے۔ تو اما عائشہ نے کہا اپنے ہی بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ تو ام مستح نے جواب دیا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے پورا قصہ سنایا، کہا کہ آپ کی عزت کے ساتھ اس طریقے کی کھچڑی پک رہی ہے مدینہ کے اندر اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید غم کی شکار ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات ایسے بنا دیے تھے منافقین نے کہ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے زنا کیا ہے، بلکہ بعض صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، حمنہ بنت جحش اور مستح بن اساسہ، حسان بن ثابت، یہ کئی ایک صحابہ بھی اس الزام میں شامل ہو گئے کہ ہاں اما عائشہ نے زنا کیا ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب عالم الغیب نہیں تھے، عالم الغیب ہوتے تو پتہ لگ چکا ہوتا کہ اما عائشہ نے کچھ بھی غلط کام نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو قبول کر لو، سزا مل جائے گی، چھٹکارا مل جائے گا، لیکن اگر تم نے غلطی نہیں کی ہے تو انتظار کرو، اللہ تمہارے تعلق سے قرآن مجید کی آیتیں نازل کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر کے اپنے اما ابا کے گھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر چلی گئیں۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، دیگر صحابہ سے مشورہ کرنے لگے کہ عائشہ کے ساتھ کیا کروں، طلاق دے دوں، کیا کروں، کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ وحی بھی نازل نہیں ہو رہی ہے، اور کئی دنوں کے بعد جب وحی نازل ہوئی، قرآن مجید کی 10 آیتیں اللہ نے اتاری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے تعلق سے، اور کہا یہ سب جھوٹ تھا، یہ افواہ تھا، یہ عزت کا معاملہ تھا۔ جب ہمارا قانون تھا کہ کسی کی عزت کے ساتھ اگر اس طرح کی بات کرنی ہے تو 4 گواہ پیش کرو، تو تم لوگوں نے گواہ کیوں نہیں مانگا؟ اللہ نے ڈانٹا مسلمانوں کو ڈانٹا کہ تم نے 4 گواہ کیوں نہیں مانگے، تمہیں 4 گواہ مانگنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ نے نصیحت کی کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہ ہو، ایک پاک دامن خاتون کے تعلق سے اس طریقے کی بات پیش کرنا۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں اللہ نے یہ آیتیں اتاری اور ایک قانون دے دیا، کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان فحاشی بدکاری پھیلاتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کے تعلق سے ایک واقعہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اس واقعے میں جو 3 صحابہ، منافقین کو تو چھوڑ دیا گیا کیونکہ ان کا انجام آخرت میں، 3 صحابہ جو شامل تھے ان کو 80 کوڑے مارے گئے، ان کو 80 کوڑے مارے گئے۔ ایک صحابی تھے مستح بن اساسہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، ان کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے وہ، کیونکہ یہ غریب تھے مستح بن اساسہ۔ لیکن جب یہ اما عائشہ پر زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل ہوئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل، خرچہ دنیا کے حساب سے میں اٹھا رہا ہوں، میں سارا دیکھ ریکھ کرتا ہوں مستح کا، میری بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والوں میں شامل ہے، جاؤ آج سے خرچہ بند، آج سے میں خرچہ ورچہ نہیں دیتا ہوں مستح کو۔ یہ بات بیٹی کی محبت میں آ کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے آیت اتاری، آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کسی صاحب حیثیت مالدار کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی مسکین غریب یتیم پر جو خرچہ کر رہا تھا اس کی غلطی کی وجہ سے اپنا ہاتھ اس پر سے اٹھا لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ اور بڑی محبت سے اللہ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرو گے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے؟
یعنی تم زمین والوں کی غلطی کو معاف کرو، اللہ تمہاری غلطی کو معاف کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا بلا بلا، میں کیوں نہیں چاہوں گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں مستح کو معاف کرتا ہوں اور تاکہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اسی دن سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سے مستح کا خرچہ پانی جو ہے برداشت کرنا شروع کر دیا۔ تو پیغام یہ ملتا ہے کہ ہم اور آپ کے ماتحتی میں رہنے والا اگر کوئی بندہ ہے، دکان میں کام کرتا ہے، مکان میں کام کرتا ہے، یا کسی اور طریقے سے ہماری جو ہے کفالت میں رہ رہا، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہ اس کو دھتکار دیں، گالی دیں، برا بھلا کر، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیں، اللہ آپ کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو گھروں میں داخل ہونے کے آداب اللہ نے ذکر کیے۔ کسی کے گھر جائیں تو اجازت لیں، دروازہ کھٹکھٹائیں، اندر سے اجازت ملے تو سلام کر کے داخل ہوں، اجازت نہ ملے تو دروازے کے اندر داخل نہ ہو، نہ جھانکیں۔ سامنے والا دروازہ کھولے، اگر دروازہ کھولنے سے پہلے آپ سے پوچھے کہ آپ کون، تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں میں ہوں، کون میں؟ نام بتائیں۔ جبریل امین علیہ السلام آسمان پر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو دروازے کا جو دربان ہے وہ پوچھتا ہے کون، تو کہتے ہیں جبریل۔ وہ اپنا نام بتاتے ہیں، نہیں کہتے میں، حالانکہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، کہتے ہیں میں جبریل۔ تو اپنا نام بتائیں سامنے سے، اگر سامنے والا اندر بلائے تو اندر جائیں، ورنہ واپس چلے آئیں، اس لیے کہ گھر والا جانتا ہے کہ اس وقت آپ کو گھر کے اندر لینا مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ بلا وجہ ناراض نہ ہوا کریں، یہ گھروں میں داخل ہونے کے آداب۔ اس کے بعد مومن مردوں کو اور عورتوں کو اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کرنے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کا فائدہ بتایا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہاری عزتوں کی حفاظت ہوگی۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے تو بہت ساری برائیوں میں اور خرابیوں میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ عورت کن لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی، اپنے شوہر سے، باپ سے، شوہر کے باپ سے، اپنے بھائی سے، اسی طریقے سے بھائی کے بیٹے سے، بہن کے بیٹے سے، یہ مختلف طرح کے اللہ نے نام لیے کہ عورت ان لوگوں سے پردہ نہیں کرے گی۔ اور پھر اللہ نے کہا اگر غلطی ہو جائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور پھر آگے بڑھیں تو اللہ رب العزت نے کافروں کے اعمال کی مثال دی ہے، جو بار بار بات آ چکی ہے کہ کافر دنیا کے اندر کچھ بھی عمل کر لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں شرک اور کفر ہے تو اس کے اعمال کا، نیک عمل کا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ آگے اللہ نے آیت نمبر 55 میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ زمین کی خلافت، زمین کی بادشاہت مسلمانوں کو کب ملے گی؟ جب ان کے اندر دو خوبیاں کم از کم ہوں، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح۔ ایمان اور نیک عمل، یہ دو خوبی اگر ہے تو اس کی بنیاد پر جیسے اللہ نے پہلے مسلمانوں کو حکومت اور بادشاہت عطا کی، خلافت عطا کی، آج بھی اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں تو اللہ زمین کی بادشاہت ان کو عطا کر دے گا۔ اور اس سورہ کے آخر میں اللہ نے اس بات کا حکم دیا نبی کی عزت کرو۔ نبی کی، اس سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ میں کر دوں، پردے کے تعلق سے اللہ نے ایک بات بیان کی۔ ہمارے ہاں بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ پردہ جو ہے وہ دل کا پردہ ہوتا ہے، چہرے کا پردہ وردہ کیا، چہرے کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھیں پردے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا وہ عورت جو بوڑھی ہو چکی ہے، جس کے اندر اب نکاح کی خواہش نہیں ہے، یا نکاح کے بعد جو اعمال ہوتے ہیں ان کی رغبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، تو اللہ نے کہا کہ ایسی عورت اگر اپنا پردہ جو وہ نقاب کے طور پر استعمال کرتی ہے اگر وہ ہٹا دے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن ہٹائے گی اگر تو کیسے ہٹائے گی؟ غیر متبرجات بزینہ، پھر میک اپ نہیں کرے گی۔ وہ ایک بوڑھی عورت، اس کے لیے پردہ ہٹا دینے کی گنجائش ہے، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ میک اپ نہیں کرے گی۔ پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، بوڑھی ہونے کے باوجود اگر یہ عورت پردہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے تعلق سے اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اور یہ نوجوان لڑکیاں، عورتیں، ان لوگوں کو تو بدرجہ اولا اور احسن طریقے سے انہیں پردہ کرنا چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے گھروں میں خواتین کے نقاب چیک کریں کہ کس کس طریقے کے نقاب وہ پہنتی ہیں، کس کس طریقے کے نقاب وہ استعمال کرتی ہیں، کہ اس پردے کو بھی، اس نقاب کو بھی، برقعے کی، نقاب کی، پردے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بہرحال آگے اللہ رب العزت نے نبی کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم
بینکم کدعاء بعضکم بعضا، نبی کی عزت کرو، ان کا مقام پہچانو، ان کا نام ایسے مت لیا کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیا کرتے ہو، یعنی جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، فلانے اور نہ جانے کون کون، ایسے نبی کو مت کہا کرو کہ محمد محمد۔ وہ دیہاتی آتے تو کہتے تھے محمد محمد، عربی گاؤں دیہات وغیرہ کے لوگ آتے تھے خالی نام لیا کرتے تھے، تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا یہ نبی ہیں، ان کا مقام سمجھو، ان کی عزت کرو، آپس میں جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے ان کو مت بلاؤ، بلکہ جب بھی نام لو محبت سے لو، پیار سے لو۔ اور آپ قرآن دیکھیں، اللہ بھی جب جب نبی کا تذکرہ کرتا ہے تو صرف محمد نہیں کہتا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وما محمد الا رسول۔ جہاں بھی اللہ نام لے رہا وہاں رسول کا تذکرہ کر، وہاں رسول کا تذکرہ کریں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نام لیں اپنے نبی کا، پیغمبر کا محبت سے لیں، پیار سے لیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور چیز بیان کی، فرمایا ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ ان تصیبہم فتنہ، کہ کہیں اس جرم کی وجہ سے ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے، یعنی کہیں وہ شرک میں نہ مبتلا ہو جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے جو نبی کے حکم کے خلاف چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ فلاح، کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں ہے۔ جس نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کے بعد ایک اور سورہ سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، جس کی کچھ آیتیں اس پارے میں ہے، اور اس کے اندر ایک بات قرآن کے تعلق سے مشرکین کا رویہ، ان کا اعتراض، جو اس سے پہلے بھی بات کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ پارہ نمبر 19 کا آغاز ہوگا، جس کو ہم کل بیان کریں گے۔ اس کے حوالے سے بھی بہت ساری ہیں باتیں ہیں، نبیوں کا تذکرہ ہے، اور اس کے اندر بطور خاص داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ان دونوں باپ اور بیٹوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ رب العالمین ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔